الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، قرآن آسان کورس کی آج باقاعدہ سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے اور انشاءاللہ کل یہ کورس اپنے اختتام پہ پہنچ جائے گا۔ اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ سعادت بخشی اور یہ وقت میرا اور آپ کا 20 دنوں کے لیے، تقریباً 19 دنوں کے لیے قرآن کے ساتھ گزرا ہے۔ وقت ان کا بھی گزر گیا جو یہاں نہیں آئے، اور وقت ہمارا بھی گزر گیا جو اللہ کے گھر میں آ کر قرآن سیکھتے رہے۔ وقت دونوں کا ہی گزر گیا، لیکن آپ یہاں کسی بھی ذی شعور کو یہ پوچھیں کہ کس کا بہتر گزرا ہے تو یقیناً وہ کہے گا کہ قرآن پڑھنے والے بہتر ہیں۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم، تم میں سب سے خیر والا بہترین وہ ہے تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ تو وقت دونوں کا ہی گزر گیا، لیکن بات سادی سی ہے کہ یہ ایسا اعلیٰ معاملہ ہے کہ جس پہ اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں توفیق دے دی، ورنہ اپنے کلام کے لیے وہ صرف خاص سینے منتخب کرتا ہے۔ یہ ایسی اعلیٰ کتاب ہے کہ اس کے لیے کسی بے وقوف کا، کسی جاہل کا انتخاب نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بڑے اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں، بہت عرفہ لوگ ہوتے ہیں، بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، بڑے برکتوں والے ہوتے ہیں۔ ان کو اللہ نے اپنے خاص کرم سے اس کام کے لیے منتخب کیا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ وقت گزر ہی گیا، اور آج مجھے اور آپ کو جو یہ سعادت مل رہی ہے، یہ کرم مجھے اور آپ کو جو مل رہا ہے، اس پہ میں صرف ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو مجھے اور آپ کو امید ہے کہ مزید قرآن کا شوق دے گی اور قرآن کی مزید ہمیں تڑپ ملے گی اس حدیث سے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں موجود ہے، اور میں یہ قرآن ہی کی آیت سے یہ چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حشر کے دن قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تمام لوگوں کو جب جمع کرے گا تو قومیں گزریں گی حشر کے دن، ہر نبی کی قوم گزرے گی۔ جس طرح آپ نے وہ پریڈ دیکھی ہوگی جو آرمی کرتی ہے اور اس میں دستے بنے ہوتے ہیں، یہ آرمی کا دستہ جا رہا ہے، یہ بحریہ والوں کا ہے، یہ ایئر فورس کا ہے، تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں ایک سٹیج پہ کھڑے ہو کے۔ تو ایسے ہی نبیوں کے سامنے ان کی قومیں گزاری جائیں گی، ان کی قومیں گزریں گی نبیوں کے سامنے سے۔ تو ہر نبی اپنی قوم کو پہچانے گا، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو پہچانیں گے، حضرت عیسیٰ پہچانیں گے، حضرت ابراہیم پہچان لیں گے، حضرت لقمان پہچان لیں گے، حضرت موسیٰ پہچان لیں گے۔ تو سارے اپنی قوموں کو پہچانیں گے نبی۔ حضور علیہ السلام کے سامنے سے جب ان کی امت گزر رہی ہوگی تو وہ لفظ سینہ پھاڑ دینے والے ہیں۔ آپ اشارہ کر کے کہیں گے مولا یہ میری قوم جا رہی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ مہجورا، وہاں لفظ ہے مہجورا، یعنی قرآن کو پرے کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، قرآن سے پیچھے ہٹ گئے ہوئے تھے۔ تو یہ جملہ
اللہ کرے ہمارے لیے نہ ہو اور ہم اس کے اندر شامل نہ ہوں. اللہ توفیق دے دے، آمین کہو. تو آج انشاءاللہ العزیز سورہ نور کی اگلی آیات پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی. آیت نمبر 32 تک پڑھا گیا تھا، 31 تک. آج انشاءاللہ اگلی آیات پڑھی جائیں گی اور کوشش ہوگی جہاں تک ہو سکے. انشاءاللہ امید ہے کہ ہم کافی مضمون آج اس کا پڑھ لیں گے. آیت نمبر 31. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا آیت نمبر 32 تک ہم نے پڑھ لیا تھا. آیت نمبر 33. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور چاہیے کہ جو نکاح کا مقدور نہیں رکھتے یہاں تک کہ اللہ انہیں غنی کر دے اپنے فضل سے. یہاں قرآن میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ اس سے اوپر آیت میں یہ موجود ہے کہ نکاح کرو اور اگر تم فقیر ہو تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا. اس کی بات ہو چکی ہے. یہاں واضح کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس نکاح کی گنجائش نہیں، یعنی نکاح تم نہیں کر پاتے ہو، کوئی ایسا معاملہ ہے کہ نکاح کے لیے تمہارے پاس رقم نہیں ہے یا کوئی ایسی مجبوری ہے جس کی وجہ سے نکاح نہیں کر سکتے ہو، اور کوئی بہت سارے جسمانی مسائل بھی ہوتے ہیں کہ جو نکاح سے انسان دور رہتا ہے، نکاح نہیں کر پاتا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ضرور اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، یعنی وہ اپنے آپ کو پھر محفوظ رکھیں گناہوں سے. اس کے لیے کہا گیا کہ وہ کثرت سے روزے رکھیں. جو نکاح نہیں کر پاتا وہ روزے رکھے تاکہ بچے، اور اسی طرح وہ ذکر کرے، زیادہ درود شریف پڑھے تاکہ اس کے اندر وہ جو شیطانی خیالات ہیں اسے کنٹرول کرنے میں اس کو مدد ملے. تو اللہ کہہ رہا ہے بچے وہ بندہ جو نکاح نہیں کر سکتا، خود سے بچے یہاں تک کہ اللہ اسے غنی کر دے. جب وہ غنی ہو جائے تو نکاح کر لے. وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا. اور تمہارے ہاتھ کی ملک باندیوں میں سے، غلاموں میں سے جو یہ چاہیں کہ مال کمانے کی شرط پر انہیں آزادی لکھ دو تو لکھ دو اگر ان میں کچھ بلائی جانو. وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي، اور اس پر ان کی مدد کرو اللہ کے مال سے جو تم کو دیا، اور مجبور نہ کرو اپنی کنیزوں کو بدکاری پر جبکہ وہ بچنا چاہیں، تاکہ تم دنیاوی زندگی کا کچھ مال چاہو. اور جو انہیں مجبور کرے گا تو بے شک اللہ اس کے بعد وہ مجبوری کی حالت پر رہے گا. اللہ بخشنے والا ہے، مہربان. تو یہاں واضح کر دیا کہ اگر تمہارے غلاموں میں سے کوئی آزاد ہونا چاہتا ہے اور وہ آزادی چاہتا ہے تو ضرور اس کو آزاد کر دو اگر وہ ایسا تم سے عرض کرتا ہے، اور اس پر ان کی مدد کرو اللہ کے مال سے جو تم کو دیا. اور کوئی شخص بھی اپنے غلاموں کو بدکاری پر مجبور نہ کرے کہ جبکہ وہ بچنا چاہتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ وہ اپنی عورتوں سے ایسے کام کرواتے ہیں اور ان کو مجبور کر کے تو ان سے یہ ظلم کرواتے ہیں اور خود کر بیٹھتے ہیں، اور اس طرح کے انداز جو ہے معاشرے کے اندر نظر آتے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا کہ کوئی بھی ایسا عمل اگر کرے گا تو وہ جو عورت ہے اللہ اسے تو چھوڑ دے گا کیونکہ ظاہر وہ مجبور کی گئی تھی، لیکن اللہ اس کے لیے جو اس کا شوہر ہوگا جو اس کو ظلم و زیادتی پہ مجبور کر دے گا اس کے لیے اللہ سخت عذاب کا معاملہ کرے گا. اور آگے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری ہیں. یہ روشن آیتیں ہیں، بڑی خوبصورت آیتیں ہیں اور ان کے اندر روشنی ہے. ایکو بند کرو. اور کچھ لوگ ان کا بیان جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، اور ان میں ان لوگوں کا بیان ہے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. ہم نے ان لوگوں کی باتیں بھی اس میں کی ہیں اور ڈر والوں کے لیے نصیحت بھی ہے. اب آئیے یہ آپ کے سامنے آیت نمبر 35 پڑھنے لگا ہوں. یہ قرآن کی مشکل ترین آیات میں سے ہے. اور کم کرو.
مشکل ترین آیات میں سے ہے، یہ آیت نمبر 35۔ اب ٹھیک ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ یہاں اللہ نے اپنے نام نامی اسم گرامی نور کا ذکر کیا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی روشنی مجھ سے ہی ہے، اور میں آسمانوں اور زمین کا نور ہوں۔ مثل نورہ کمشکۃ فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاک کہ اس میں چراغ ہے۔ المصباح فی زجاجہ، ابھی بھی آ رہی ہے، بند کر دو بالکل۔ المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ ایک فانوس میں ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیہ ولا غربیہ، اور وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے، موتی سا چمکتا ہوا روشن ہوتا ہے، برکت والے پیڑ زیتون سے، جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے۔ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے۔ نور علی نور، نور پر نور ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ بڑے دھیان سے سنیے، بڑے غور سے، کیونکہ یہ میں نے عرض کیا کہ قرآن کی مشکل ترین آیات اور مشابہ والی آیات میں سے ایک ہے۔ ایک تو یہاں پہلے اپنی بات کی ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور پھر اس کے بعد بتایا، اس کے بعد گفتگو میں شامل کیا اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہے، یعنی ایک تاک بنا ہوا ہے دیوار میں، دیوار کے اندر ایک چھوٹی سی کھڑکی سی بنی ہے، اور کہا اس کے نور کی مثال ایسے جیسے ایک تاک ہے، اور اس کے اندر ایک چراغ ہے، یعنی وہ چراغ اس کے اندر جل رہا ہے، لیکن وہ چراغ کھلا ہوا نہیں ہے، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے۔ ایک فانوس ہے، جس طرح آپ نے لالٹین دیکھی ہوگی تو لالٹین کے اندر وہ روشنی چل رہی ہوتی ہے، باہر شیشہ ہوتا ہے، اندر روشنی ہوتی ہے اور باہر لالٹین کا شیشہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ فرما رہا ہے کہ چراغ ہے، لیکن وہ چراغ کھلا ہوا نہیں بلکہ اس کے ارد گرد شیشہ ہے، وہ فانوس ہے اس کے ارد گرد۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب، اور وہ فانوس کیا ہے؟ گویا ایک ستارہ ہے، چمکتا روشن ایک ستارہ ہے، اور اس کو جو تیل مل رہا ہے وہ کس سے روشن ہو رہا ہے؟ برکت والے پیڑ زیتون سے، جو کہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے گا حالانکہ اسے آگ نہ چھوئے، یعنی آپ لالٹن کو جب جلاتے ہیں تو لازمی آپ اس کو دیا سلائی لگاتے ہیں، تبھی وہ بھڑکتی ہے آگ اس کی، لیکن فرمایا نہیں، یہ وہ فانوس نہیں ہے، یہ وہ چراغ نہیں ہے، اس کو صرف اور صرف تیل کی ضرورت ہے، وہ تیل اسے مل رہا ہے، یہ خود ہی اپنی آگ پیدا کر لیتا ہے، اس کو کسی اور شے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر فرمایا نور علی نور، نور کے اوپر ایک اور نور ہے۔ تو یہ ساری آیت جو ہے یہ ایک تمثیل ہے، یہ اصل میں مثال ہے، اور اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں سمجھ دی ہوں گی، تبھی ان چیزوں کو آپ جان پائیں گے۔ جیسا کہ اسی لیے قرآن کو انسان اگر خود پڑھنے لگے تو بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتا ہے، کیونکہ اگر اس کو ان چیزوں کے بارے میں وہ جاننا چاہتا ہے تو کیسے جانے گا؟ یہ تو سادہ سی بات، چراغ ہے، فانوس ہے، اس میں جو ہے وہ موتی سا چمک رہا ہے، اس کا تیل زیتون کا ہے جو مشرقی نہ مغربی ہے، تو انسان جو حیران رہتا جاتا ہے کہ جو ظاہری علوم والے لوگ ہیں وہ کیا کریں گے اس آیت کا، مجھے بتائیں وہ کیا کہیں گے؟ یہاں وہ کہیں گے جی قرآن ایک زیتون کے تیل کی بات کرتا ہے، اس میں چراغ کی بات کر رہا ہے، کیا چراغ، کون سا چراغ؟ تو اس میں لازمی یہ بات سمجھیں کہ قرآن کے باطنی معنی لینے پڑتے ہیں، اور صرف قرآن کے ظاہری معنی کو لے کے آپ اگر قرآن پڑھیں گے تو یہ آیت مجھے بتا دیں ہم کیسے سمجھیں۔ آج میں ایک غور کی فکر کی آپ کو تلقین کر رہا ہوں، سوچ دے رہا ہوں، اور قرآن کو سمجھنے والوں کے لیے میں ایک بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں کہ قرآن جب سمجھنا ہو تو اس کے باطنی علوم بھی جانو۔ اور اب اس آیت کے لیے ہمیں حضور کی خدمت میں، حضور کی حدیث میں جانا پڑے گا، اور آپ کی حدیث ہمیں بتائے گی کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ بولیے، کیونکہ اس میں بڑی اہم بات ہے۔
ایک تو یاد رکھیے کہ اس میں نور کی مثال آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، اس سے حضور مراد ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں آپ کا ذکر کیا ہے، اور اللہ نے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ایک اور جگہ ذکر کیا البتہ تحقیق بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور ایک روشن کتاب آ گئی۔ کیا بولا میں نے؟ اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور ایک روشن کتاب آ گئی۔ اب اس نور آ گیا، وہ نور آ گیا اور ساتھ کتاب آ گئی، تو اس سے مراد حضور ہیں، اور ساتھ کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، کہ کتاب دی گئی ہے تو کتاب بغیر روشنی کے تو نہیں پڑھی جا سکتی۔ آپ کتاب کو پڑھنے کے لیے روشنی کی حاجت رکھتے ہیں، اگر آپ کتاب پڑھ رہے ہیں تو آپ کو روشنی کی ضرورت ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے میں نے کتاب بھی بھیجی ہے اور ساتھ وہ روشنی بھی بھیج دی ہے، جس کے ساتھ تم نے وہ قرآن پڑھنا ہے۔ تو حضور کی ذات نور ہے، آپ کی ذات کو نور کہا گیا۔ تو اب فرمایا کہ اس کے نور کی مثال ایک ایسی ہے جیسے کہ تاک میں چراغ ہے۔ اب یہ حضور علیہ السلام نور ہیں، اور یہاں چراغ سے مراد سینہ مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، ذرا ترتیب سے چلنا، اللہ کرے میں سمجھا پاؤں۔ چراغ، اللہ کہہ رہا ہے ایک دیوار میں چراغ ہے، تو چراغ سے مراد ایک وہ تاک سے مراد جو تاک ہے وہ سینہ مصطفیٰ ہے۔ اس کے اندر جو چراغ جل رہا ہے وہ قلب مصطفیٰ ہے، وہ فانوس جو ہے وہ فانوس قلب مصطفیٰ ہے، اور اس کے اندر جو چراغ ہے وہ جو روشنی نظر آ رہی ہے، وہ روشنی جو چمک رہی ہے، اس سے مراد خود قرآن کریم ہے، نبوت ہے، رسالت ہے۔ تو اس آیت میں شان مصطفیٰ کا بڑا کھلا بیان، یہ حضور کی شان کی آیت۔ ایک تو فرمایا کہ اس کے نور کی مثال جیسے ایک تاک سے مراد سینہ مصطفیٰ، وہ چراغ ایک فانوس میں، فانوس سے مراد قلب مصطفیٰ، فانوس کے اندر چراغ وہ جو جل رہا ہے، وہ چراغ جو ہے وہ قرآن یا نبوت۔ اور فرمایا کہ اور وہ ایسا معاملہ ہے، کہاں سے اسے تیل کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ ایک زیتون کا تیل ہے، اور جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے۔ اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے ساتھ آپ کا معاملہ پیچھے سے جڑ رہا ہے، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا دعا ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں، جو انہوں نے اس وقت کی تھی جب کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ تو یہاں وہ بھی مراد ہو گئی، اور پھر ساتھ فرمایا نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے۔ تو مشرقی مغربی سے مراد حضرت ابراہیم کی اپنی ذات مراد ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے پیروکار مشرق کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں یعنی یہودی، وہ مغرب کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودیوں میں سے تھے نہ عیسائیوں میں سے تھے، لہذا آپ کی جو مثال ہے وہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، آپ نہ مشرقی ہیں نہ مغربی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کا یہاں ذکر کیا، اور آگے فرمایا کہ اس کا تیل ایسا ہے کہ بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ پیچھے سے اتنی دعائیں آ رہی ہیں، اتنی برکتیں آ رہی ہیں حضور تک کہ آقا علیہ السلام نہ بھی اپنی نبوت کا اظہار کریں تو خود ہی ان کی نبوت کا اعلان ہو جائے گا۔ اپنی نبوت کا اظہار نہ بھی کریں آپ، پھر بھی آپ اتنے واضح، اس قدر آپ کے اندر برکت، اس قدر آپ کے اندر رحمت اللہ نے چھپائی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے آ کے رہے گی۔ تو یہاں واضح کر دیا، اور پھر آگے کہا نور علی نور، یعنی اتنا وہ پیچھے معاملہ بڑا ہے کہ ایک طرف حضور ہیں، اس سے اوپر حضرت اسماعیل ہیں، پھر اسماعیل سے اوپر حضرت ابراہیم ہیں، اس سے اوپر مزید نبی ہیں۔ تو یہ جو آدم سے لے کر حضور تک سلسلہ آیا، یہ نور علی نور ہے۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ آدم سے شروع ہوا، حضور تک آیا، فرمایا یہ سارے ہی میرے نبی روشن ہیں، یہ نوروں کی طرح ہیں، یہ دنیا میں روشنی پھیلانے آئے۔ تو نور علی نور، اور اندر حضور کا ذکر خیر فرما کے حد کر دی۔ اب دیکھیے آخری بات اس آیت میں، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی طرف راہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یعنی یہ جو حضور کی طرف اگر تم آنا چاہو گے تو پہلے میری چاہت ہوگی تو آؤ گے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس نور کی طرف راہ دیتا ہے۔ وہ جو فانوس کے اندر نور چمک رہا ہے نا، وہ نور تک راہ دینا میں جسے چاہوں دوں۔ اور اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے، فرمایا یہ میں نے مثال دی ہے،
اللہ کرے تمہیں سمجھ آ جائے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. ویذکر فیہا اسمہ، اور اس میں ان کا نام لیا جاتا ہے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ان میں صبح اور شام. اس سے مراد جو ہے دو مرادیں ہیں. ایک سے مسجد مراد ہے کہ جہاں اللہ کی تسبیح بیان ہوتی ہے، صبح اور شام اذانیں ہوتی ہیں. اللہ کی مسجدیں، اللہ کے گھر مراد ہیں. اللہ فرماتا ہے ان کو بلند کرو، انہیں اونچا کرو، میرے گھروں کو بولو بلند کرو. ان گھروں کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. ان گھروں کو اونچا کرو، ان گھروں کے مینار اونچے کرو. اس آیت کریمہ سے مسجدوں کے مینار بنانے کا علماء نے پھر اس سے استدلال فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ مسجدوں کو اونچا کرو، بلند کرو، یعنی وہ نظر آئیں دور سے کہ وہ اللہ کا گھر ہے. وہ عام گھروں سے بلند ہوں اور ان کی بلندی ظاہر ہو جائے، پتہ چلے کہ وہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی مسجد ہے. اس میں اس کا نام لیا جاتا ہے. فرمایا کہ مجھے وہ گھر بڑے پسند ہیں جہاں نام لیا جاتا ہے. اللہ کی تسبیح میں صبح اور شام ہوتی ہے. ایک تو اس میں مسجد مراد ہے، اور دوسری اس میں وہ گھر مراد ہیں جہاں اللہ کے ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، مجلس ذکر ہوتی. فرمایا کہ جہاں مجلس ذکر ہو، میرا نام لیا جائے، میرے نام کا وہاں ذکر ہو جائے، میری طرف سے ہم حکم دیں گے کہ تم اس گھر کو بلند کر دو. فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے. یہاں دوسری مراد فرشتوں کے لیے ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ اس گھر کو جہاں میرا نام ہو رہا ہے، اس گھر کو عام گھروں سے بلند کر دو، لوگوں میں عزت پیدا ہو جائے اس گھر کی، اس گھر کے عزیزوں کو، اس گھر کے رہنے والوں کو، اس گھر کے مکینوں کو برکت ملے اور لوگوں کی نظروں میں وہ بلند ہو جائیں، کیونکہ یہاں میرا نام لیا جاتا ہے. اس سے مراد اپنے گھروں میں ذکر کرنے کا، اپنے گھروں کے اندر اللہ کے نام لینے کی فضیلت بیان ہوئی ہے. اور آقا دو جہاں کی حدیث موجود ہے. حضور اسلام ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو جائے وہ گھر زمین والوں کے لیے تو رحمت بنتا ہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور اللہ کی رحمت وہاں آتی ہی آتی ہے. لیکن آسمان والوں کے لیے وہ گھر ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے سورج چمکتا ہے. تو اس گھر کی بڑی عزت ہے اللہ کی نظر جہاں اللہ کا ذکر ہو. لہذا یہ جو آپ مجالس ذکر کراتے رہتے ہیں، اس کی ترتیب کو جاری رکھیں. یہ اللہ کا کرم اور فضل. آپ نے آج قرآن سے پڑھ لیا کہ اللہ ان گھروں کو فرشتوں کو بلند کرنے کا حکم دیتا ہے کہ بلند کرو ان کو، کہ یہاں میرا ذکر ہو رہا ہے. آگے ارشاد فرمایا رجال لا تلہیہم تجارہ. بالکل موضوع بدل گیا. اب اللہ مردوں کی طرف آ گیا. حالانکہ سورہ نور میں عورتوں کا ذکر ہے لیکن یہاں مردوں کا بھی ذکر کیا. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. مرد وہ ہیں جنہیں کوئی سودا اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی. یخافون، ڈرتے ہیں، یومن، اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گے. فرمایا کہ مرد وہ ہیں. اللہ نے یہاں مرد کا لفظ بولا اور یہی مرد جو ہے اس کا ایک ذکر سورہ یاسین میں بھی ہے کہ اللہ نے اسے مرد کہا جو دوڑتا ہوا نبیوں کی مدد کے لیے پہنچا. تو دوسرا ذکر یہاں ہے کہ مرد اللہ کی نظر میں وہ ہے جسے سودا اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. کہ یہ جو ظاہر نظام ہے، زندگی کا نظام ہے، کام کاج ہیں، کاروبار ہیں، اسی طرح دکانیں ہیں، تجارتیں ہیں، کھانا پینا ہے، جابز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں رزق حلال کے لیے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتا کبھی بھی. جب بھی اللہ کا ذکر کا وقت آتا ہے اس کے لیے خرید و فروخت اور اللہ کی یاد میں صرف اللہ کی یاد ہی سب سے بڑھ کے ہوتی ہے. وہ چھوڑ دیتا ہے، اپنی ساری مصروفیات چھوڑ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے بھئی اللہ کی یاد کا وقت ہو. نماز ظہر ہو گئی ہے، نماز عصر ہو گئی ہے، مغرب عشاء ہو گئی ہے. کہا میری نظر میں مرد ہی وہ ہے. ہم مرد کہتے ہیں جو بڑا بہادر ہوتا ہے، بڑا پہلوان ہوتا ہے اور وہ بڑا جو ہے وہ کسی اکھاڑے میں پچھاڑ دیتا ہے کسی پہ، لوگ بڑا مرد آدمی ہے. بھائی
یا بڑا آپ سمجھتے ہیں اسے مرد. مرد کی ڈیفینیشن طاقت سے نہیں ہے. مرد کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کس طرح اپنے نفس سے لڑنے میں ماہر ہیں، اپنے نفس کو کس طرح سے قابو کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ آج جتنے بھی لوگ اس وقت غافلین میں شامل ہیں اور جتنے بھی اس وقت دنیا میں ایسے مصروف لوگ ہیں، وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جی کام ہی بہت ہے، ہمیں تو بہت زیادہ مصروفیات ہیں. آپ فارغ لوگ ہیں، آپ جائیں جا کے قرآن آسان کورس کریں. ہم تو فارغ لوگ نہیں ہیں نا، آپ چونکہ فارغ ہیں لہٰذا آپ جائیں جا کے. آپ کو تو کام کو نہیں نا، ہمیں تو کام ہی بڑے ہیں. تو اسی لیے وہ نہیں آ پاتے. اور جا کے ان سے پوچھ لیں، وہ کہتے ہیں جی کام بہت بہت کام. تو قرآن کتنی پیاری ڈیفینیشن دے رہا ہے. فرمایا جب میرا ذکر کا وقت آئے تو وہ خرید و فروخت چھوڑ دیتے ہیں. اب یہاں حضور اسلام کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے. فرمایا 3 گروہ ایسے ہوں گے حشر کے دن. حشر کے دن 3 گروہ ہوں گے جن کے لیے اللہ کی طرف سے آواز دی جائے گی اور ایک فرشتہ اٹھے گا اور آواز دے گا. فرمایا وہ کہاں ہیں جو اللہ کی حمد بیان کیا کرتے تھے، اللہ کی حمد پڑھتے تھے، اس کی تعریفیں کیا کرتے تھے. تو بہت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے حشر سے، ہاتھ کھڑے کر دیں گے تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ انہیں بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیا ہے. اب وہ بغیر حساب کے چلے جائیں گے. پھر آواز دی جائے گی، وہ کون ہیں جن کی راتیں بستروں سے علیحدہ ہو کے گزرتی تھیں، اٹھ کے نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، بستروں کو چھوڑ دیتے تھے. وہ کون ہیں؟ تو جتنے پہلے اٹھے تھے اس سے کم اٹھیں گے، تعداد کم ہوگی اور وہ ہاتھ اٹھا دیں گے. تو جواب دیا جائے گا انہیں بھی بغیر حساب کے جنت میں لے جاؤ. وہ بھی جنت میں روانہ ہو جائیں گے. تیسرا گروہ پھر آواز دی جائے گی، وہ کون ہیں کہ جو اللہ کی یاد کے وقت اپنا سارا کاروبار چھوڑ کر اللہ کی یاد میں چلے جاتے تھے. تو اس سے بھی کم لوگ کھڑے ہوں گے اور کم ہو جائیں گے اور وہ ہاتھ اٹھا دیں گے. جواب دیا جائے گا کہ انہیں بھی بغیر حساب کے جنت میں لے جاؤ. جب یہ 3 گروہ چلے جائیں گے تو پھر باقی دنیا کا حساب شروع ہو جائے گا. باقیوں کا حساب ہوگا. ان تینوں کا حساب گروہوں کا نہیں ہوگا. کہ جب کبھی موقع آتا ہے، وقت ذکر ہے، تو کبھی کوئی بہانہ نہیں بناتے، کوئی بہانہ نہیں. اور ان کے لیے اللہ کی یاد کو مقدم رکھنا سب سے بڑا ہے، سب سے بڑی چیز ہے. اور وہ اس کو ہمیشہ امپورٹنس دیتے ہیں. کوئی مہمان آ گیا ہے، کوئی دوست آ گیا ہے، کوئی عزیز آ گیا ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی کسی قسم کا مسئلہ آگے پیچھے، تو نہیں بھائی یہ وقت میرا ادھر ہی جانا ہے، میں نے وہیں جانا. میرے لیے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. اور جب کوئی ایسا کرتا ہے تو یاد رکھو، میں ایک بات کرنے لگا ہوں، یقیناً بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں سے آتے ہیں کہ دیکھیں جی بڑا اچھا درس ہوتا ہے، بڑی اچھی گفتگو ہوتی ہے، فلاں بھی ذہن میں ہوتا ہے، فلاں بھی ذہن میں ہوتا ہے. نہیں، ان کے لیے نہیں. ہمیشہ اللہ کے لیے کوئی چلے گا نا تو اس کو یہ برکت ملے گی. کیونکہ جب کوئی اللہ کے لیے چلتا ہے تو اس کے اندر جذبہ پھر ختم نہیں ہوتا، جذبہ ختم نہیں ہوتا. وہ جو تمہیں پڑھا رہا ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، دنیا سے چلے جائیں گے وہ، تو کیا کرو گے؟ وہ جو مسجد ہے ہو سکتا ہے وہ بھی معاملہ آگے پیچھے ہو جائے، کیا کرو گے؟ نہیں، کسی کے لیے نہیں. اللہ کے لیے چلو گے تو تمہارا پہلا قدم ہی جذبے والا ہوگا، محبت والا ہوگا. میرا رب ہے، میرے رب کی یاد ہے، اس کے لیے جا رہا ہوں. مزہ آئے گا، تمہیں سکون آئے گا، برکت ملے گی، مزید جذبہ بڑھے گا، مزید رحمت ملے گی. کیونکہ اللہ نہ کبھی مرتا ہے نہ کبھی اس کو موت آنی ہے. وہ ہمیشہ سے قائم ہے، بلکہ اس کا ہر لمحہ پچھلے لمحے سے برکتوں والا بنتا جاتا ہے. وہ اللہ جو ہوا وہ اللہ ہے، لہذا اس کا کوئی لمحہ جو ہے وہ پچھلے سے پرانا نہیں ہے. بلکہ سورہ رحمان میں کتنی اچھی آیت ہے کہ وہ ہر دم جوان ہو جاتا ہے، ہر دم تازہ ہو جاتا ہے. اس کا ذکر کبھی پرانا نہیں ہوتا، اس کا ذکر کبھی باسی نہیں ہوتا، اس کے ذکر میں بوریت نہیں ہے، اس کے ذکر میں کبھی تمہیں یہ فیل نہیں ہوگا کہ یار اتنا ذکر کیا میں تھک گیا. نہیں نہیں، ہر دم تمہارا جذبہ بڑھتا جائے گا، کیونکہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. اللہ کرے تمہیں وہ ملے، آمین کہو. اللہ کرے تمہیں وہ ملے، تمہیں کسی کی ترغیب کی ضرورت نہیں ہوگی.
اوے آ جاؤ یار، فون پہ فون ہو رہا ہے، اوے آ جاؤ یار، نہیں، یہ اس کا مطلب اللہ سے پیار کوئی نہیں، اللہ سے محبت کوئی نہیں، اللہ کے ساتھ عشق کوئی نہیں، اللہ کے ساتھ رغبت نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ فرمایا جب رغبت ہوتی ہے تو ایسے آپ انشاءاللہ کبھی جائیں، آپ حرم میں جائیں تو آپ کو وہاں یہ منظر نظر آتا ہے، جو ہی اذان ہوتی ہے لوگ دکانیں کھلی چھوڑ کے حرم میں پہنچ جاتے ہیں، دکانیں کھلی ہوتی اور آپ وہ منظر دیکھیں گے انشاءاللہ کہ وہاں پہ آپ کو اس آیت کا صحیح وہاں پہ انداز نظر آئے گا کہ خرید و فروخت ترک کر کے سارے مسجد میں پہنچ جاتے، یہاں تو حال ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ محفوظ فرمایا، اللہ توفیق دے دے۔ فرمایا ایک تو وہ ذکر کی یاد، اللہ کی یاد میں پہنچتے ہیں، اور پھر نماز قائم کرتے ہیں، نماز انہیں بڑی محبوب ہوتی ہے، نماز کے لیے پہنچتے ہیں، بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پہلے، بھائی پریورٹی نماز کو، اہمیت نماز کو۔ اور نماز پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، سن لو، کوئی تعویذ، کوئی پھونک، کوئی وظیفہ نمازی تمہیں نہیں بنا سکتا۔ نماز کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ نماز سب سے پہلے، کیا بولو، بس یہ واحد طریقہ ہے نمازی بننے کا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا کہ نماز سب سے پہلے رکھو ذہن کے اندر، اپنے معاملات میں ہر جگہ نماز کی پریورٹی اوپر۔ فرمایا یہ نماز نہیں چھوڑتے، اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، یعنی مال کی بھی، انہیں جب توفیق ملتی ہے تو مال بھی پیش کرتے ہیں، مال کو نہیں روکتے، اور جب بھی انہیں مال کی ترغیب دی جاتی ہے تو مال کو پیش کرتے ہیں۔ یہ لے جناب، ہمیں آپ نہ بار بار کہیں مال ہم پیش کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، تو زکوٰۃ سے مراد مال پیش کرنا ہے۔ یہ دو چیزیں ان میں تم دیکھو گے، نمازی ہوں گے اور مال پیش کریں گے، مال کو دینا ساتھ ہے، ہر جگہ آپ دیکھیں گے جہاں نمازی کا ذکر ہے ساتھ مال کا بھی ذکر ہے، جہاں نمازی کا ذکر ہے ساتھ مال کا بھی ذکر۔ تو ایسی نماز پڑھنے والے جو مال کو دبا کے رکھیں، کسی جگہ تیلا نہ دیں اور کہیں کہ میں چونکہ بہت نیک آدمی ہوں، تو قرآن تو اس کی نفی کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے تمہاری جیب سے مال نکلنا بھی اس بات کی علامت ہے کہ تمہاری نماز ٹھیک ہے، تمہاری نماز درست ہے، ورنہ اپنے آپ کو غلط فہمی میں نہ ڈالو۔ اور آگے فرمایا ایسا وہ اس لیے کرتے ہیں، سنیے کیا خوبصورت آیت، ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں اس دن کا ڈر ہے جس دن دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، انہیں ڈر ہے اس بات کا، اور وہ ڈرتے ہوئے یہ عمل کر رہے ہیں۔ کوئی ان کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ میں بہت نیک، بہت بڑا نمازی، پرہیزگار، نہیں، وہ ڈرتے ہوئے یہ اعمال کرتے، انہیں اللہ کا ڈر۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ، تاکہ اللہ انہیں بہترین بدلہ دے، مَا عَمِلُوا، جو انہوں نے عمل کیے، يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، یہ تو عمل تو انہوں نے کیے، ہم انہیں بدلہ دیں گے، لیکن اپنے فضل سے انہیں انعام بھی زیادہ دیں گے۔ ایک تو وہ ہے نا کہ جو ان کے عمل کا بدلہ ہم دیں گے، نہیں، ہم بڑے فضل والے ہیں، اگر تم نے 10% محنت کی ہے، 90% ہمارا انعام آئے گا تمہارے پاس، جو ہماری طرف سے آنا ہے وہ علیحدہ ہے، جی، وہ جو آپ نے عمل کیا وہ تو برابر ہو جائے گا نا، بھائی 10% کیا تو 10% ہی ملے گا، لیکن فرمایا جی میری طرف سے 90% آئے گا، انعام بھی ملے گا ساتھ، ہم اپنی طرف سے بھی ایڈ کریں گے۔ دیکھیں نا، جب کوئی بڑا کسی جگہ تقریب میں جاتا ہے انعام دینے کے لیے، پرائز دینے کے لیے، تو جو فرسٹ پوزیشن آتی ہے اس کو وہ ٹرافی دیتا ہے، اور اس کو وہ کپ دیتا ہے، ٹرافی دیتا ہے، شیلڈ دیتا ہے، تو ساتھ کہتا ہے جی میری طرف سے 1,00,000 روپیہ بھی بچے کو دے دیں، یہ فرسٹ آیا ہے۔ تو وہ جو 1,00,000 روپیہ ہے وہ تو اس میں شامل نہیں تھا نا، وہ تو شیلڈ تھی اور وہ ساتھ ٹرافی تھی اور آپ کا رزلٹ کارڈ تھا جو آپ فرسٹ آئے تھے، لیکن 1,00,000 روپیہ اس نے فضل سے دیا ہے آپ کو۔ ایسے اللہ فرما رہا ہے میں صرف تمہارے عمل کا بدلہ نہیں دوں گا، میری طرف سے فضل والا انعام بھی آئے گا تمہارے پاس، برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ سنیے تسلی سے سنیے، اوپر کہا کہ وہ مرد جو ہیں اصل مرد ہیں جو خرید و فروخت چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی یاد کے لیے، اور وہ اس طرح کے کاموں میں نہیں جاتے، فوراً اللہ کی یاد کے لیے پہنچتے ہیں، فوراً نماز کے لیے پہنچتے ہیں۔ اور آخر میں بات ختم کر دی کہ وہ جو انہوں نے اس وقت دکان چھوڑی تھی، اس وقت رزق اپنا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور اس وقت انہوں نے جاب سے آ کے وہ ذکر کی مجلس اٹینڈ کر لی تھی، اللہ بے حساب رزق دینے والا ہے جس کو چاہتا ہے۔ فرمایا کہ رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، تو وہ نوکری تمہیں رزق نہیں دے رہی، وہ دکان تمہیں رزق نہیں دے رہی، ہم رزق دیتے ہیں۔ میرا گاہک نہ آگے پیچھے ہو جائے، میرا کانٹریکٹ فیل ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، چھوڑ دیتے ہیں لوگ۔
اللہ فرما رہا ہے رزق کی ذمہ داری مجھ پہ، ہم دینے والے ہیں۔ اور کیسے دینے والے ہیں؟ بغیر حساب، کوئی حساب نہیں ہوگا اس کے ذکر کا۔ یہاں توجہ رکھنا، جو اللہ کے ذکر کی طرف آئے اس کے لیے بغیر حساب رزق کا وعدہ ہے۔ بتاؤ کیا چاہیے تمہیں، بتاؤ اور کیا چاہیے، کس طرح کا وعدہ چاہیے؟ جو اللہ کے ذکر کی طرف چل کے آئے، اللہ کے ذکر کی محبت میں آئے، اس کے لیے بغیر حساب کا رزق۔ غریب ہوتے پھریں گے، مرتے پھریں گے، اور جسے کہتے ہیں نا کہ جوتے چٹکھاتے پھریں گے، دنیا کی دھوڑ کھاتے پھریں گے سارا دن، اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں، کہتے ہیں نہیں مجھے کام ہی بڑے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بھائی اس طرح نہ کرو، اپنے معاملات کو ایسے کر لو کہ بس جب میرے ذکر کا وقت آئے چھوڑ دو، انف، ختم۔ اس لیے کہ تم رزق کی طرف جا رہے ہو تو میں رزق والا ہوں۔ بولو میں کون ہوں؟ میں رزق والا ہوں، تو میرے پاس آؤ، رزق دے دوں گا، ہم رزق دیں گے۔ تو واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ بغیر حساب کے دینے والا، کوئی حساب نہیں کروں گا، کھل کے دوں گا۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہوئے، اعمالہم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن، ان کے کام ایسے ہیں جیسے دھوپ میں چمکتا ریت کسی جنگل میں، کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ نہ پایا، اور اللہ کو اپنے قریب پایا تو اس نے اس کا حساب پورا بھر دیا، اور اللہ جلد حساب کر لیتا ہے۔ واللہ سریع الحساب۔ اب اللہ کافروں کا ذکر کر رہا ہے، اوپر مومنین کی بات کی، فرمایا جو کافر ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے دھوپ میں تم دور دیکھتے ہو تو تمہیں ایسے لگتا ہے جیسے پانی ہے۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا، بولیے دیکھا ہوگا نا، راستے میں سڑک پہ آپ کو دیکھا، وہ دور چمکتا ہوا پانی نظر آ رہا ہے۔ گرمیوں میں جون میں آپ کو نظر آتا ہے اکثر، مئی جون جولائی کی دھوپ میں، تو لیکن جب آپ قریب جاتے ہیں تو وہ پانی نہیں ہوتا، وہ سراب ہوتا ہے۔ تو اس کی مثال اللہ کافروں کے اعمال کی دے رہا ہے کہ کافروں کے جتنے عمل ہیں نظر بڑے اچھے آتے ہیں، لیکن اصل میں ان کی اعمال کی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں ہے، اللہ کوئی ان کے عمل کا ثواب انہیں نہیں دے گا۔ اور جب قریب پہنچا تو اسے کچھ نہ پایا، یعنی قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا، یہاں وہ اس کو ایسے ہی دیکھ رہا ہے کہ میں تو بہت اچھے عمل کر رہا ہوں، اور کفار کے جتنے بھی عمل ہیں وہ سارے وہ دیکھ رہے ہیں بڑے ہم اچھے اعمال کرتے ہیں، لیکن جب حشر کے دن اٹھیں گے تو اللہ فرما رہا ہے کچھ نہ پایا، وہاں کوئی انہیں اس کا بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ اور اللہ کو اپنے قریب پایا، وہاں وہ اللہ کو دیکھ لیں گے، وہاں دیکھیں گے اللہ کو۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحابہ جب یہ بیان کر رہے تھے، صحابہ نے پوچھا حضور اللہ کو قریب پایا، یعنی ہم اللہ کو قریب سے دیکھیں گے، وہاں کفار قریب سے دیکھیں گے تو ہمارا کیا عالم ہوگا؟ تو فرمایا ہاں تم اللہ کو ایسے دیکھو گے جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، اس طرح کا وہ نظر آئے گا تم۔ تو اللہ دکھائے، آمین کرو۔ اللہ کو اپنے قریب پایا، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کفار اللہ کو اپنے قریب دیکھیں گے، قریب دیکھیں گے، تو اس نے اس کا حساب پورا بھر دیا، تو اللہ پورا حساب دے دے گا، جو دنیا میں کیا تھا اس کا حساب دے دیا جائے گا، بس ختم، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور اللہ جلد حساب کر لیتا ہے، ہم پورا حساب کر کے رکھتے ہیں، اور کسی بھی قسم کا ایک ذرہ بھی انہیں نہیں چھوڑیں گے، ہر چیز انہیں دیں گے۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقی موج من فوقی سحاب ظلمات بعضها فوق بعض۔ آگے سنو، یا ان کی مثال ایسے ہے جیسے اندھیریاں کسی کنڈے کے دریا میں، اوپر موج کے اوپر موج اور موج اس کے اوپر، بادل اندھیرے میں ایک پر ایک، جب اپنا ہاتھ نکالے تو سجائی معلوم نہ دے، اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کہیں نور نہیں ہے۔ دوسری بات کر دی کہ ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے اندھیریوں کے اوپر اندھیرے، ایک تو اندھیرا ہو بولو، اس کے اوپر اور اندھیرا ہو، اور سمندر میں اس کی مثال دی کہ جیسے دریا کے اندر جب کوئی چلا جائے، سمندر میں چلا جائے تو نیچے جس طرح اندھیرا ہوتا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا، اتنا اندھیرا ہوتا ہے۔ فرمایا ان کے اعمال اندھیروں جیسے، ان کے اعمال میں کوئی نور نہیں ہے، ان کے اعمال کے اندر کوئی برکت نہیں ہے، کوئی ان کے اعمال کو دیکھ کے امپریس نہ ہو جائے، اور یہ نہ کہے کہ کفار دیکھو کتنے اچھے معاملات کر رہے ہیں، دیکھیں جی مسلمان تو ذلیل ہو رہا ہے، مسلمان تو بڑا ہی جو ہے وہ پریشان حال ہے، دیکھیں کافروں کے اعمال کیسے، اور ان کی مثالیں دیکھے تو اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہ کرو اور اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو کہ دیکھیں کفار تو بہت اچھے اعمال کریں۔
یاد رکھیے کہ یہ دنیا ایسا ہی ہے، معاملہ اسی طرح کا ہے۔ اللہ ہمیشہ مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالے رکھے گا، اور قرآن میں ایک اور جگہ آیت آئی، حکمت سے دیر کرتے لیکن ضرور اس کی مدد کی جائے گی جو مظلوم ہوگا۔ تو نیچے مفسرین نے لکھا کہ اب تم دیکھو گے کہ مسلمان ساری زندگی تم دیکھتے رہو گے کسی نہ کسی جگہ ظلم کا شکار ہوں گے۔ کبھی شام میں ان پہ ظلم ہوگا، کبھی عراق میں ظلم ہوگا، کبھی افغانستان پہ بم برسیں گے، کبھی جو ہے وہ پورے کا پورا بوسنیا قبروں میں بدل دیا جائے گا۔ لہٰذا یہ ایسی آزمائش میں مبتلا رہیں گے تاکہ اللہ ان کی مدد کرتا رہے، تاکہ یہ مظلوم رہیں اور اللہ مدد میں آتا رہے ان کی۔ تو لہٰذا ایسے معاملات کے لیے اس طرح کی ڈیگریڈیشن مناسب نہیں ہے۔ ہاں اعمال میں کمی ہے، ہاں اعمال میں کمی ہے، آپ یہ بالکل کہہ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں عمل میں کمی ہے، مسلمانوں میں ہے کمی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر کے تو کافروں کو آپ فوقیت دیتے جائیں، یہ بھی تو غلط ہے، اور آپ کو اس طرح کے اعمال، اس طرح کے لفظ بولنا مناسب نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جتنا بھی اچھا عمل کر لیں وہ اندھیروں پہ اندھیرے، اور آگے دیکھیے کیا لفظ ہیں، فرمایا موج کے اوپر موج، اتنا اندھیرا کر دوں گا کہ ایک اندھیرے کے اوپر اور اندھیرا، ایک موج کے اوپر اور موج، ایک لہر کے اوپر اور لہر، یعنی نیچے روشنی جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس طرح کا انداز ان کے اعمال کا۔ اور آگے فرمایا اندھیرے پر اندھیرا کہ اپنا ہاتھ نکالے تو سجائی نہ دے، اتنا اندھیرا، اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کہیں نور نہیں۔ جہاں اللہ ہی روشنی نہ دے تو کیسے روشنی پیدا ہو سکتی؟ لہذا اصل ہدایت اللہ کی طرف سے۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر الصافات، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو کوئی آسمان اور زمین میں ہیں، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ کل قد علم الصلاۃ والتسبیح، سب نے جان رکھی ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے۔ فرمایا کہ آسمان اور زمین میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور خاص طور پہ پرندوں کا ذکر کیا کہ یہ پرندے اپنے پر پھیلاتے ہیں، تو تم انہیں غور سے دیکھو، یہ بھی اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف۔ یہاں پہ اللہ اب کائنات کے اندر اپنے علامات کی طرف دھیان کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ عرض کی جا رہی ہے کہ اب کائنات کی چیزوں کو دیکھو، ان کو دیکھ کے تم میری پہچان کرو کہ پرندے پر پھیلائے ہوئے ہیں، اور سب نے اپنی تسبیح اور نماز کو کیا ہوا ہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہوں گے ہر پرندے کی تسبیح علیحدہ ہے، بولو، آوازیں علیحدہ ہیں، چڑیا علیحدہ انداز میں، بلبل علیحدہ بولتی ہے، کوئل علیحدہ پھر علیحدہ بات کرتی ہے، فاختہ کی بولی علیحدہ ہے۔ تو ہر پرندے کو اللہ نے علیحدہ علیحدہ ایک آواز عطا کی ہے جو اسی کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہاں ایک بڑی اچھی بات کی گئی، تو بات تو پرندوں کی ہو رہی ہے، لیکن جو ہے وہ مفسرین نے ایک جملہ لکھا کہ اس سے مراد انسان بھی اگر لی جائیں کہ انسانوں کو بھی اللہ نے اپنی برکت سے علیحدہ علیحدہ اپنے ذکر کے طریقے عطا کیے ہو، اور لوگ ذکر کرتے ہیں، کوئی کسی نام کی تسبیح پڑھتا ہے، کوئی کسی نام کی تسبیح پڑھتا ہے، تو کبھی کسی کو منع نہ کیا جائے کہ بھائی یہ تم فلاں نام کیوں لیتے ہو، یہ اللہ کا نام ہے، اللہ کی تسبیح ہے، وہ اللہ نے اسے دی ہوئی ہے، وہ پڑھ رہا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان کی بادشاہت۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، تمہیں اسی کی طرف واپس جانا ہے، تم واپس جاؤ گے اسی کی طرف۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نرم نرم چلاتا ہے بادل کو، پھر انہیں آپس میں ملاتا ہے، پھر انہیں تہ پر تہ کر دیتا ہے، تو دیکھے گا کہ اس کے بیچ میں سے بارش نکلتی ہے، اور اتارتا ہے آسمان سے اس میں جو برف کے پہاڑ ہیں ان میں سے کچھ اولے، پھر انہیں جس پر چاہے ڈال دیتا ہے، اور پھر دیتا ہے انہیں جس سے چاہے، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھ لے جائے۔ تین چیزوں کا ذکر کیا، فرمایا یہ جو میرے بادل چلتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ بھی تو میری علامت ہے، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، ایسی آیتیں جب بھی سنو تو سبحان اللہ کہو، مولا تو بڑا ہی سونا ہے، تو بڑا ہی پاک ہے۔ فرمایا یہ جو بادل تمہیں نظر، انہیں کون اٹھا کے چل رہا ہے؟ کوئی نیچے دکھاؤ کوئی شخص جو انہیں اٹھاتا ہوا آگے لے کے جا رہا ہو، ہواؤں کے اوپر چلتے ہوئے یہ بادل جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر تہ بر تہ نرم نرم بادل آپس میں ملا دیا گیا، انہیں تہ بر تہ کر جب بھاری ہو جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نیچے بارش کی شکل میں نکلتا ہے اور اتارتا ہے آسمان سے۔ فرمایا یہ بارش زمین کی طرف آتی ہے، اور پھر ہم جہاں چاہتے ہیں برف کے پہاڑ کھڑے کر دیتے ہیں، برف اتار دیتے ہیں، اولے اتار دیتے ہیں، اور جس پر چاہتے ہیں انہیں ڈال دیتے ہیں، ہماری مرضی ہے۔ یہ سارا نظام پانی کا، یہ پورا نظام برف کا، یہ آپ غور سے اگر دیکھیں تو پوری زمین کی آبیاری اسی نظام سے ہو رہی ہے۔
اگر آسمانوں سے برف پہاڑوں پہ نہ گرے تو ہمارے دریاؤں میں پانی نہیں آ سکتا. وہ پانیوں کا وجود جو ہے وہ برف سے ہے، اور برف پگھلتی ہے، وہاں سے پانی جو ہے وہ دریاؤں میں پہنچتا ہے، اور زمین کے جتنے بھی جاندار ہیں وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں. تو اس کا پورا نظام عرض کیا کہ پہلے بارش ہوتی ہے، پھر بارش جب آگے کسی ٹھنڈے علاقے میں جاتی ہے وہاں برف بن جاتی ہے، اگر اور کوئی علاقہ ایسا تھا تو اولے بن جاتے ہیں. یہ سارا ہمارا نظام ہے جو ہم جو ہے وہ اس کو چلا رہے ہیں. اور آگے فرمایا کہ جب وہ بجلی کی چمک تمہیں دکھاتا ہے تو تمہاری آنکھیں چندیا جاتی ہیں کہ کیسا وہ بجلی کا خوبصورت وہ ایک منظر ہے. جب بجلی چمکتی ہے، بجلی کڑکتی ہے، تو اس کا بھی اظہار جو ہے وہ ہماری طرف سے ہو رہا ہوتا ہے. مل کے کہو سبحان اللہ. یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ بدل دیتا ہے رات کو دن سے. ان فی ذلک لعبرہ، بے شک اس میں سمجھنے کا مقام ہے. لأولی الابصار، جو آنکھوں والے ہیں. آنکھوں والوں کے لیے رات اور دن کا آنا جانا چھوٹی بات نہیں ہے. رات کو وہ دن سے بدلتا ہے، یعنی یہ یاد رکھیے کہ دن آلریڈی ہے، دن رہتا ہے، اس کے اوپر رات چڑھائی جاتی ہے. یعنی جس طرح آپ کے جسم پہ کپڑے چڑھتے ہیں، جسم آپ کا نیچے موجود ہے، بولو ایسے ہی ہے، جسم کے اوپر کپڑے آپ چڑھاتے ہیں، ایسے ہی دن رہتا ہے، اس کے اوپر اللہ کچھ وقت کے لیے رات چڑھا دیتا ہے، اور پھر صبح کے وقت وہ رات اتار دی جاتی اور دوبارہ دن سامنے آ جاتا ہے. تو لہذا رات اور دن کا یہ بدلنا، اللہ فرما رہا ہے اس میں میری نشانیاں ہیں، اور سمجھنے والوں کے لیے، نگاہ والوں کے لیے اس کے اندر بہت بڑا سمجھنے کا مقام. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے ہر زمین پر چلنے والا پانی سے بنایا. فما ماء فمنهم من یمشی علی بطنہ، تو ان میں سے کوئی پیٹ کے اوپر چلتا ہے، اور کوئی 2 پاؤں پہ چلتا ہے، اور کوئی 4 پاؤں پہ چلتا ہے. اللہ بناتا ہے جو چاہے، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. فرمایا کہ ہم نے دیکھو اسی پانی سے، وہ جو پانی کا پہلے ذکر کیا، وہ جو برف کا ذکر کیا، پانی کا ذکر کیا، فرمایا اسی پانی سے ہم نے زمین پر ہر چلنے والا بنایا. اور وہ پانی جو ہے وہ تمہاری پیدائش کا سب سے پہلی اکائی ہے، پہلا ایلیمنٹ ہے جو پانی سے وجود انسان کا نکلا. تو فرمایا کہ یہ ہم نے کیا ہے. اور کوئی پیٹ پر چلتا ہے، یعنی حشرات ہیں، مگرمچھ ہے، اس طرح کے جو چلنے والے ہیں جو پیٹ پہ چلتے ہیں. اور کوئی 2 پاؤں پہ چلتا ہے، اور کوئی 4 پاؤں پہ چلتا ہے. فرمایا کہ یہ ہم نے تخلیق کی ہے، یہ ہماری مرضی ہے. اللہ بناتا ہے جو چاہے، جیسے چاہے وہ بنا دیتا ہے. بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو یہ 3 آیات 4 آیات جو ہیں، اس میں اللہ نے اپنی قدرت کے خوبصورت نمونے رکھے ہیں. اور یاد رکھیے جب بھی ایسی آیتیں اللہ پیش کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی ذات کی معرفت کی آیتیں ہیں، ان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اور یہ کائنات کے ان لوگوں کے لیے اللہ نے اتاری ہیں جو زیادہ ذہن سے اور دماغ سے اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی وہ روحانی طور پہ کچھ نہیں جانتے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ نہ بتائیں کہ بس اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے، ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہمیں تم اس کا صحیح بتاؤ کہ کیسے وہ بناتا ہے چیزیں. تو اللہ ان کے لیے ایسی آیتوں کا نزول کرتا ہے کہ اگر تم مجھے سمجھنا چاہتے ہو تو یہ دماغ کو استعمال کر کے ان چیزوں پہ غور کرو، یہ کون بنا سکتا ہے سوائے اللہ کے. تو ان سائنسدانوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والے ان جو ہے وہ ریسرچ کرنے والوں کے لیے آیات ایسی اترتی ہیں جو ان چیزوں کو جب پڑھتے ہیں تو انہیں اللہ کی قدرت کا یقین آتا ہے. لقد انزلنا آیات مبینات، پھر ذکر کیا بے شک ہم نے صاف بیان کرنے والی آیتیں اتاری ہیں. واللہ یہدی من یشاء، اب اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے دے گا. الی صراط مستقیم، کہ وہ سیدھے راستے پہ آ جائے. اب ان آیتوں کو پڑھے گا، سمجھے گا، غور کرے گا اور اس کی ڈیٹیل میں جائے گا تو چوپایوں کا ذکر کیا، پانی کا ذکر کیا، جانوروں کا ذکر کیا، بادلوں کا ذکر کیا. تو یہ پورے سبجیکٹ ہیں. بولیے کیا ہیں یہ؟ سبجیکٹ ہیں جو یونیورسٹیز میں پڑھائے جاتے ہیں. اور پورے سبجیکٹ کی یہاں بات کی ہے کہ اگر تم نے جانوروں کا ذکر پڑھنا ہے تو زوالوجی میں چلے جاؤ، زوالوجی پڑھو. زوالوجی میں تمہیں 2 پاؤں والے، پیٹ پہ چلنے والے، 4 پاؤں والے سب ملیں گے. ان کا ذکر دیکھو کہ یہ کیسے چلتے ہیں، کس طرح انداز ہے ان کا. تو رضا اس کا ذکر کر دیا. یہ جو آسمانوں کا ذکر کیا، پہاڑوں کا اور برف کا ذکر کیا، یہ سارے کا سارا ویدر سسٹم ہے. اور آج ویدر سسٹم میں پی ایچ ڈیز کی جا رہی ہیں. ویدر سسٹم کے اندر لوگ ایم ایس سی کر رہے ہیں، ایم فل کیا جا رہا ہے. بڑی بڑی یونیورسٹیاں ویدر سسٹم پڑھاتی ہیں، اور ویدر کی پوری انفارمیشن جو ہے پوری دنیا میں لوگ پڑھا رہے ہیں. تو اس کا وجود قرآن کی سائد سے ہوگا. مل کے کہو سبحان اللہ. قرآن ہر علم کا پہلا مخزن ہے، ہر علم کی پہلی بنیاد قرآن کے اندر ہے.
تو اس کا ذکر کیا کہ بھئی اس طرح ہم بادلوں کو چلاتے ہیں، یہ ہماری ترتیب ہوتی ہے. تو اس کے لیے جاؤ پڑھو، جا کے ویدر سسٹم پڑھو، اس میں تمہیں ساری چیزیں ملیں گی. یہ بجلی کا نظام، یہ جو آسمان کی یہ جو ہے وہ پروٹون اور الیکٹران ٹکرا جاتے ہیں آپس میں، اور وہ جو ایٹم ٹکراتے ہیں اس سے وہ بجلی کا وجود بنتا ہے، وہ ساری کی ساری تحقیق ہے، ریسرچ ہے، بکس لکھی گئی ہیں، بڑے بڑے مفکرین نے اس پہ بات کی ہے، بڑے بڑے ریسرچ کرنے والوں نے آسمانی بجلی کے اوپر آرٹیکلز لکھے ہیں، تھیسز کیے ہیں، پی ایچ ڈیز کی گئی. تو اس کا ذکر قرآن کر رہا ہے. مل گا نا سبحان اللہ. یہ قرآن کی وہ سبجیکٹ کی ڈیٹیل ہے جو قرآن یہاں واضح کرتا ہے. لہذا قرآن یہ کہنا کہ یہ صرف عربی کی کتاب ہے اور اس کو پڑھ کے بس اس کو ثواب ہی لینا ہے، نہیں. قرآن آگے اس کو کہتا ہے دیکھو علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تم دیکھو، غور کرو میری ان چیزوں کی طرف. اللہ آگے ارشاد فرمایا وَيَقُولُونَ، آخری آیت، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. توجہ رکھیے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر اور حکم مانا، پھر ان میں سے کچھ اس کے بعد پھر جاتے ہیں اور وہ مسلمان نہیں. یہاں پہ اب موضوع بالکل بدل دیا گیا. میں آج اس کا آغاز کر دیتا ہوں تاکہ کل ہم اسی کو ڈیٹیل سے پڑھیں اور ہماری آخری آیات تک یہ موضوع جب جائے گا. یہ منافقین کے اوپر آیات اتری. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سورہ نور مدنی صورت ہے اور اس میں منافقین کے حوالے سے بھی اللہ نے کچھ آیات اتاری ہیں، اور اب منافقین کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جو اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ ہوتے تھے. بات جو ہے وہ ان کی یوں ہی لگتی تھی کہ جیسے مسلمانوں والی ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، حکم بھی ماننا، پھر کچھ ان میں سے اس کے بعد پھر جاتے ہیں. تو میں یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور انہوں نے اے نبی تجھ سے بیعت بھی کی ہے، تجھ سے انہوں نے ایمان لانے کا وعدہ بھی کیا ہے، بات بھی کی ہے، انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں. یہ ایمان والے نہیں ہیں، مسلمان ہی نہیں ہیں. انہیں یہاں تک کہہ رہی. کیوں؟ سنیے ذرا اس کی آگے وجہ بیان کی. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اور جب بلائے جائیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ رسول ان میں فیصلہ فرما دے. إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو ان میں سے ایک فریق منہ پھیر کے چلا جاتا ہے. یعنی اللہ اور اس کے رسول کو جب بھی کسی جگہ فیصلہ کرنا ہو تو رسول اگر جاتا ہے وہاں اور وہاں جا کے فیصلہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ معاملہ بہتر ہو جائے، لیکن ایک فریق ان میں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے ہم نے رسول کی بات نہیں مانی. تو ایسا ظلم کیا گیا کہ حضور اسلام، اس کی تفصیل انشاءاللہ کل عرض کر دوں گا کہ ایسا ہوا کہ حضور تشریف لے گئے، لیکن وہاں جب وہ پنچایت بیٹھی تو اس پنچایت میں سے ایک پورا گروہ اٹھ کے چلا گیا کہ حضور آئے ہیں، ہم فیصلہ نہیں مان سکتے. تو ایسا ہوا. تو اس کا ذکر یہاں کیا گیا جب بلائے جائیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ رسول ان میں فیصلہ فرما دے، تو ان میں ایک فریق منہ پھیر کر چلا جاتا ہے. وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ان کی ڈگری ہو تو اس کی طرف آئیں مانتے ہوئے. کہا کہ اگر ہم بلانا چاہیں تو بلا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے کہ ہم ان کو بلانا چاہیں تو ہمارے لیے ضرور بلا سکتے ہیں. افی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. ام ارتابوا ام یخافون ان یخیف اللہ علیہم ورسولہ، یا شک رکھتے ہیں یا یہ ڈرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کہیں ان پر ظلم نہ کر دیں. بل اولئک هم الظالمون، بلکہ وہ خود ہی ظالم ہیں. تو یہاں تک آج ہم نے آیت نمبر 50 تک اسے پڑھا ہے. انشاءاللہ اس کی ترتیب کل سے مزید عرض کی جائے گی. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الہ العالمین. قرآن کی خوبصورت گفتگو، قرآن کی خوبصورت نغمے، قرآن کی خوبصورت باتیں پڑھنے سمجھنے کی توفیق دی گئی ہے. اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما. مولا ہمارے ذہنوں کو وسیع کر دے، ہماری سوچوں کو وسیع فرما. بہت ساری چیزیں ہمیں مل رہی ہیں، اب ہمیں ان کے اندر مولا جذب کرنے کی توفیق نصیب ہو، انہیں جذب کرنے کی سعادت ملے. قرآن کے ساتھ ہمارا مزاج بننا شروع ہو جائے، قرآن کو سمجھنے کا مزاج بن جائے، اور ان آیات کو اب جب بھی ہم پڑھیں تو ہمارے اندر قرآن کے نور کو اب مولا جانا آسان ہو جائے، اور ہمارے لیے مولا قرآن کی برکتیں
اور رحمتیں اسی طرح پیدا فرماتے رہنا۔ کل ہمارا آخری دن ہے، ہم نے قرآن کو جتنا پڑھا اور جتنا بھی مولا کوشش کی، کل ہم اس کی دعا بھی کریں گے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہماری ابھی تک آج کی جتنی گفتگو ہوئی اسے قبول فرما لے، اور ہم سب کے لیے مولا قرآن کا نور اسی طرح ساری زندگی کے لیے لکھ دیا جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔